یہاں پہ ہوٹل پہ ایک لڑکا بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دھیان موبائل بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اپنے بالوں کھلاتی ہے لیکن اس کے بال اس کی پلیٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن جب لڑکا کھانے لگتا ہے تو وہ اس کے بال اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے لیکن اتنے میں لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کے بال اس کی پلیٹ میں چلیں گے تو لڑکی اس سے سوری کرتی ہے لیکن لڑکا غصے میں ہونے کی وجہ سے اس کے بال کاٹ دیتا ہے تو جیسے لڑکا غصے میں بال کاٹتا ہے تو لڑکی کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا اور جب وہ بال کاٹتا ہے تو اس کے بال پھینکتا ہے تو لڑکی اپنے بالوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے اور یہ پھر لڑکی اس لڑکے سے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا لڑکا کہتا ہے کیونکہ تم نے میرا کھانا خراب کیا تو لڑکی کہتی ہے او تو یہ بات ہے تو ایسا کرنے کی وجہ سے لڑکی کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ کیک کی پلیٹ اٹھاتی ہے لڑکے کے کندھے پہ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے لڑکے سے کہ میری معافی قبول کرنا آئی ایم سوری لیکن لڑکا اور غصے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر لڑکی سے کہتے ہے کہ تم نے کیا لڑکی کہتی ہے جو تم چاہتے تھے وہی میں نے کیا جو تم نے میرے ساتھ کیا لڑکا اپنا کوٹ اٹھاتا ہے اور لڑکی کو کہتا ہے کہ ویٹ اس کا بدلہ تو میں لے کے رہوں گا لیکن لڑکا لڑکی کو کندھے بھی اٹھاتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے واش روم میں جاتے ہوئے لڑکی لڑکے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نیچے اتارو اتنے لڑکا لڑکی واش روم میں پہنچ جاتے ہیں لڑکا لڑکی کو نیچے اتارتا ہے اور پانی کرتا ہے آن پانی آن کرنے کے بعد لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ تم میرا یہ کوٹ دھو کے لڑکی یہ دیکھ کے مسکراتی ہے اور کہتی ہے اوہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو لڑکی پانی کرتی ہے آف اور جو لڑکے کا کوٹ ہوتی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے واش روم میں لیکن لڑکا یہ دیکھتا ہے یہ تم نے کیا لڑکا بھاگ کے جاتا ہے فورا اپنے کوٹ کو اٹھاتا ہے لڑکی اپنے بال ٹھیک کرتی ہے اور دیکھتا ہے لڑکے کے کوٹ میں جو رنگ تھی وہ سیف ہے اور یہ رنگ لڑکے نے لائی تھی اپنی فیانسے کے لیے جو کہ آج اس کو پرپوز کرنے والا تھا لیکن وہ باہر آ کے لڑکے کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا اور وہ پھر شکر کرتا ہے کہ یہ اس کی رنگ سیف ہے لڑکی کہتی ہے یہ کس کے لیے تھی اور تمہارے ساتھ پیار کون ہی کر سکتا ہے کہ تم اتنے روڈ اتنے میں اس کی بیوی اس کو آواز لگاتی ہے اور لڑکا لڑکی کو فورا لے کے واش روم میں چلا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بالکل خاموش ہو جاؤ کیونکہ اگر اس نے سن لیا تو وہ اس پہ شک کرے گی اتنے میں لڑکی آتی ہے واش روم وہ سارے واش روم چیک کرتی ہے پہلا چیک کرتی ہے اس میں سے کوئی نہیں ملتا پھر وہ لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ بالکل خاموش رہو پھر وہ دوسرا واش روم چیک کرتی ہے تیسرے واش روم میں جب اسے کھولتی ہے تو لڑکی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ وہ اندر نہ جا سکے لڑکی اسے دروازہ بند کرتی ہے اور پھر لڑکے کا کام کر دیتی ہے اوکے تو پھر جو اس کی فیانسے ہوتی ہے وہ اپنے دوسرے بوائے فرینڈ کو میسج کرتی ہے اور اس کو ہوٹل میں آنے کا کہتی ہے اتنے میں یہ بات اس کا فیانسے سن لیتا ہے جو کہ بہت ڈسہرٹ ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا اور جو اس کے ساتھ لڑکی تھی وہ بھی اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا اتنے میں وہ رنگ کلوز کرتا ہے اور اس کی فیانسے جو ہے باہر اپنے دوسرے بوائے فرینڈ کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے جب وہ واش روم سے باہر چلی جاتی ہے تو وہ دونوں بھی پھر واش روم سے باہر آ جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ دونوں واش روم سے باہر آ کے لڑکا رنگ کو پھینکتا ہے اور پانی آن کر کے اپنے ہاتھ دھونے لگتا ہے اتنے میں لڑکی دیکھتی ہے کہ لڑکا سیڈ ہے کہتی ہے کہ میری بات سنو لیکن لڑکا غصے میں ہونے کی وجہ سے کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو جو ہونا تو ہو گیا تمہاری آنکھوں کے سامنے میری فیانسے مجھے چیٹ کر رہی ہے تم جا سکتی ہو تم آزاد ہو لیکن لڑکی لڑکے کی یہ سیڈنیس دیکھ کے رہ نہیں سکتی وہ لڑکوں کو کہتی ہے کہ تم میری بات سنو تم کچھ مت کرو ایسا ہوتا رہتا ہے ایسے لوگ کافی دنیا میں ہم کو ملتے رہتے ہیں لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا تو لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ میں اور کیا کروں اتنے میں لڑکی کو رنگ نظر آ جاتی ہے وہ رنگ ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور پھر لڑکے سے ایزیلی پیار سے بات کر کے کہتی ہے کہ یہ تم پکڑو اور جا کے اس کو پرپوز کرو اپنی فرینڈس کو لڑکا کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہارے سامنے اس نے مجھے دھوکا دیا تو میں کیسے جا سکتا لڑکی کہتی ہے تم جاؤ اور اسے پرپوز کرو جو اس نے کیا اس کی سزا اسے خود مل جائے گی تو لڑکا خاموشی سے چلا جاتا ہے اور دوبارہ مڑ کے لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہی ہے لیکن لڑکا زیادہ نہیں سوچتا اور چلا جاتا ہے اپنی فیانسے کو پرپوز کرنے کے لیے تو آگے آتا ہے تو لڑکی اسے دیکھ کے ایک دم حیران ہو جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیسے تو لڑکی سے کہتی ہے کہ میں نے سمجھا تھا تم تو ہوٹل میں ہو ہی نہیں چلے گئے وہ لڑکا اتنے میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے پرپوز کرنے کی تیاری کرنے لگتا ہے جیسی لڑکی لڑکے کو ایسے دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے پھر لڑکا لڑکی سے دو چار میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اس کو لمبے دعوے دیتا ہے اتنے میں لڑکی حیران ہو جاتی ہے اور ایموشنل ہو جاتی ہے جیسی لڑکی حیران ہوتی ہے کہ اس کو یقین نہیں آتا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سوچتی ہے کہ یار میں نے تو اپنے بوائے فرینڈ کو بھی بلایا ہوا ہے اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اتنے میں لڑکا رنگ کھولتا ہے اور اسے پرپوز کر دیتا ہے تو لڑکی یہ دیکھ کے بہت ہی ایموشنل ہو جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کیا لڑکی کہتی ہے مجھے اس کی بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہ کرنے والے ہو اتنے میں وہ دوسری لڑکی پیچھے سے آ کے کہتی ہے کہ بس یہ ہونا تھا آج سے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے تو لڑکے کی فیانسے یہ کہتی ہے تم مجھ پہ چیٹ کر رہے تھے یہ کہ لڑکا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اتنے میں لڑکی کان میں آ کے اس کو کچھ کہتی ہے اور رنگ لے لیتی ہے تو پھر لڑکی ان دونوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہے تو جیسی لڑکی ان دونوں کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ دوسری لڑکوں کو کہنے لگتی ہے کہ تم اگر اسے چیٹ کر رہی تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ نہیں کر سکتا تو لڑکی لڑکے کو آنکھ مارتی ہے اور اسمائل دیتی ہے اور کہتی ہے دیکھو آپ تو لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس نے کوئی بہت بڑی گیم کھیلی ہے
تو اتنے میں جو لڑکی کی فیانسے ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اتنے میں پیچھے سے اس لڑکی کا بوائے فرینڈ آ جاتا ہے جو لڑکے کی فیانسے ہوتی ہے، تو وہ آ کے دیکھتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ یہیں بیٹھی ہے، تو وہ آ کے اس سے ملتا ہے اور اس کے گال پہ کس کرتا ہے اور کہتا ہے کیا حال ہے۔ اتنے میں دوسری لڑکی دیکھ کے شرما جاتی ہے، تو اس کا فیانسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو چل رہا ہے، تو اتنے میں لڑکی بتاتی ہے کہ یہ میرا فیانسے تھا، تو یہ مجھے چیٹ کر رہا تھا، چلو یہاں سے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ، تو لڑکی اپنا چہرہ چھپانے لگتی ہے اور اس لڑکی کو دیکھ کے لڑکا ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ایک بار میں ہر امیر زادے کے ساتھ کوئی چھری اڑاتی ہے، یہ اس کے ساتھ کیسے پیار کر سکتی ہے۔ تو دوسرا جو لڑکا ہے وہ حیران ہو کے لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، اتنے میں اس کی جو فیانسے ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو یہاں پہ ساری گیم الٹ جاتی ہے۔ اتنے میں لڑکی اپنی رنگ رکھتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور لڑکا دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو لڑکا اور سیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک وقت پہ دو دھوکے مل چکے تھے۔ تو جو اس کی فیانسے تھی وہ اسے کہتی ہے مبارک ہو تمہیں تمہاری شادی، میں تو جا رہی ہوں۔ اتنے میں لڑکی لے کہہ کے اپنے بوائے فرینڈ کو یہاں سے لے کے چلی جاتی ہے، تو اتنے میں لڑکا سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اٹھ کے جاتا ہے لڑکی کے پاس جو اسے واش روم میں ملتی ہے، تو وہ رنگ اپنی ٹیبل پہ چھوڑتا ہے لیکن آگے دیکھ کے آتا ہے کہ لڑکی واش روم میں رو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی لڑکا واش روم میں انٹر ہوتا ہے لڑکی بالکل اپنے آنسو صاف کر کے میرر کے سامنے اپنا میک اپ سیٹ کرنے لگتی ہے، لیکن لڑکا سمجھ جاتا ہے یہ رو رہی ہے، تو لڑکا اس سے کہتا ہے یہ وہ لڑکا کیا کہہ کے گیا ہے۔ اتنے میں لڑکی کے جو بال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فیک، تو لڑکی اپنے بال ہٹاتی ہے، لڑکے کو کہتی ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ لڑکا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں جاؤں گا یہاں پہ تمہیں اکیلا چھوڑ کے۔ لڑکی کہتی ہے تو تم کیا چاہتے ہو، میں کیا کروں۔ لڑکا لڑکی کے قریب آتا ہے اور اسے چھونے لگتا ہے، لیکن لڑکی شرما کے چلی جاتی ہے وہاں سے واش روم میں، تو لڑکا دیکھتا ہے کہ اسے کیا ہوا، تو لڑکا فوراً لڑکی کے پاس واش روم کے قریب جاتا ہے اور دروازے کے باہر کھڑا ہو کے لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو، تمہاری پرابلم کیا ہے، تم مجھ سے شیئر کرو۔ اتنے میں لڑکی اندر سے کہتی ہے کہ میرے جیسی لڑکی کبھی کسی کے ساتھ ڈنر پہ اور ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتی، تو لڑکا یہ سب سن کے سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی کو وہیں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ڈے لڑکی جاتی ہے ہوٹل میں اور برگر کھانے لگتی ہے، تو جیسے ہی وہ برگر کی پہلی بائٹ لیتی ہے کہ اس کے منہ میں کچھ چیز آ جاتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ وہی رنگ ہوتی ہے جو کہ لڑکا اس دن اپنی فیانسی کے لیے لایا ہوتا ہے، تو یہ دیکھ کے وہ حیران ہو جاتی ہے۔ اتنے میں پیچھے سے لڑکا آ جاتا ہے اور لڑکے کو کہتا ہے ہائے۔ لڑکی یہ سب دیکھ کے بہت حیران ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی نروس ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے۔ اتنے میں لڑکی لڑکے سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم لوگ ریلیشن میں نہیں آ سکتے، تو لڑکا کہتا ہے اس میں اتنی کون سی پرابلم ہے، کیا کمی ہے مجھ میں، ہم کیوں ریلیشن میں نہیں آ سکتے۔ تو لڑکی کہتی ہے تمہیں میں سب کچھ پہلے بتا چکی ہوں کہ پہلے دن سے ہی میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، لیکن لڑکا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے میں لڑکی کہتی ہے میرے پاس کا کیا، تو لڑکا کہتا ہے میں پاس کے بارے میں نہیں سوچتا، میں صرف فیوچر کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اتنے میں لڑکی لڑکے سے راضی ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو لڑکی راضی ہو جاتی ہے اور لڑکے کی دی ہوئی رنگ اپنے ہاتھ میں پہن لیتی ہے اور لڑکا اس کو کہتا ہے کہ اگر تم میری ایک اچھی بیوی بن کے رہو گی تو میں دنیا کی تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ اتنے میں ہی لڑکی راضی ہو جاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، تو خوشی سے ہو کے وہ ایک لڑکے کو پیاری سی اسمائل دیتی ہے اور وہ رنگ جو لڑکے نے دی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں پہن لیتی ہے اور لڑکے کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اس سے لڑکا بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، کس کرنے کے بعد وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں لڑکا لڑکی کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور یہاں پہ ہوتی ہے یہ سٹوری اینڈ۔ ہماری نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ گڈ بائے۔